انسان کو نصیحت سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کی دولت اور ترقیاں، یہ سب چیزیں روکتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تباہ و برباد ہونے والا ہے جس میں پڑھ کے تم قرآن سے غافل ہو۔ جن چیزوں کو انجوائے کر رہے ہو اور جن چیزوں میں فخر محسوس کرتے ہو سب برباد ہونے والا ہے۔ تو قیامت قائم ہوگی اور آخرت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور تم پھر اس دنیا کو یہ سمجھو گے جیسے یہ 10 دن کیا بلکہ ایک دن بھی ہم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ تو اس ایک دن کی دنیا کی خاطر کروڑوں اربوں سال کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو مشرکین کہتے تھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہی کے سوال اور پھر اسی کے جواب کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پوچھتے یہ تھے کہ یہ اجمالی سوال کیا نا، اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کون ہلا سکتا ہے بھائی اپنی جگہ سے؟ اتنے بڑے دھماکے کہاں سے ہو سکتے ہیں کہ پہاڑی اپنی جگہ سے ہل جائیں؟ تو کیسے کون سی قیامت ہے یہ جو آپ جس کا ہم زلزلے آتے ہیں، لیکن اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہوں سے ہل جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اے نبی آپ ان سے یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یعنی کیا پوچھتے ہیں کہ یہ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے؟ تو آپ ان کو بتائیے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ان پہاڑوں کا ہلنا تو دور کی بات، اللہ ان کو ذرات بنا کے بکھیر دے گا، ایسے ریت کے ذرے بن کے یہ پھیل جائیں گے، تباہ و برباد کر دے گا، توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یعنی اپنی جگہ سے ہلانا تو بہت ہلکی بات ہے، اس سے بڑا کام کرے گا کہ روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے اور پھر ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا اللہ ان کو۔ فَيَذَرُهَا، پھر اس زمین کو اللہ بنا دے گا قاعًا صفصفا، ایسا چٹیل میدان جو بالکل ہموار ہوگا، پہاڑ کیا اس میں کوئی چھوٹا سا ٹیلا بھی باقی نہیں رہے گا، ایسا پلین بند کر دے گا، کیونکہ تمام لوگوں کو اللہ نے زمین میں حساب و کتاب کے لیے جمع کرنا ہے، اور ایسا پلین بنا دے گا اللہ اس کو لا ترى فيها عوجا، اے مخاطب تو اس زمین میں کوئی کجی نہیں دیکھے گا کہ بے ہمواری، ولا امتا، اور کوئی ابھار نہیں دیکھے گا، بالکل زمین پلین ہو جائے گی۔ یومئذ یتبعون الداعی، جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ لوگ داعی کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ تو قرآن نے دونوں واقعات کو مرج کر دیا۔ اصل میں پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی، زمین تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے جو زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ تو لیکن قرآن کیونکہ دونوں واقعات قریب قریب ہوں گے یا ان کی نوعیت ایک جیسی ہوگی، اس لیے قرآن نے یومئذ کہہ دیا کہ جس دن ایسا ہوگا، تو اس دن بڑے بڑے واقعات میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہوگا کہ دوسرا سور بھی پھر پھونکا جائے گا کچھ وقت کے بعد، اور پھر جو داعی ہوگا، جس کو اللہ نے سور پھونکنے والا جو ہے نا اس کو اللہ نے داعی سے تعبیر کیا، کیونکہ جب وہ سور پھونکے گا تو لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے، تو اس داعی کی پکار کو لوگ فالو کریں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا نا تو قبروں سے لوگ نکلیں گے اور ایسا فالو کریں گے لا عوج لہ، کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں کسی نے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی جس دن اس فرشتے کی لوگ اطاعت کریں گے جو سور پھونکے گا، اس کی ایک آواز پہ مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا، حساب و کتاب کا خوف اور ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ اصوات رحمان کے لیے جھک جائیں گی، یعنی رحمان کے خوف سے لوگوں سے آواز نہیں نکلے گی، خوف کے مارے دہشت کے یہ حال ہوگا۔ فلا تسمع الا ہمسا، اے مخاطب تو پاؤں کی آہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنے گا، یعنی لوگ مردے قبروں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، تو صرف ان کے جو دوڑنے کی آواز ہے وہ سنائی دے رہی ہوگی، لیکن مارے ہیبت اور خوف کے ان کی اپنی آواز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا، قرآن میں ہمیں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں لوگ بات چیت بھی کریں گے، ان کی آواز بھی آئے گی، لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہوگا نا اس میں مارے دہشت اور خوف کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ، یہ وہ دن ہے جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ مشرکین جو قیامت پر ایمان رکھتے بھی تھے
وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جاہل لوگ جاہلوں کو پیر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن. تو اس والی شفاعت کی اللہ نے نفی کی ہے کہ لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر ایک شرط کے ساتھ، من اذین لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے. اور رحمان کس کے لیے اجازت دے گا؟ یہ دوسرے مقام پر اللہ نے بھی بیان کیا، اللہ کے نبی نے بھی، کہ صرف توحید پرستوں کے لیے اجازت ہوگی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے. اور سورہ نبا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سفارش بھی سفارش کرنے والے کی مرضی پہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بھی اللہ ایک باؤنڈری کھینچے گا، اس حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں. یعنی مخصوص لوگوں کی سفارش ہوگی، مخصوص لوگ سفارش کریں گے، اور ایک لمٹ کے اندر سفارش ہوگی. یہ اللہ نے اس لیے 3 پابندیاں لگائیں کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہو جائیں، عمل سے غافل نہ ہو جائیں. یعنی ہر ایک سفارش بھی نہیں کرے گا، مخصوص لوگ سفارش کریں گے جو بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پر تھے. ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی، مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی، جن میں پہلی شرط ہے ایمان پر موت ہوئی ہو، اسلام پر موت ہوئی ہو. اور تیسری، جن کی اسلام پر موت ہوئی ان کے لیے بھی لامحدود سفارش نہیں ہے، بلکہ ایک محدود سفارش ہے. یعنی وہ یہ گمان رکھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس فلاں کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی. نہ، ایک محدود ہوگی. تو آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن. تو وہ بار بار میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش ہوگی کہ ان کی سزا باقی تھی، وہ سزا میں کمی ہو جائے گی. کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی سزا تھوڑی سی، تو سزا معاف ہو جائے گی. کچھ ایسے ہوں گے جن کی سزا تھی نہیں لیکن میدان حشر کی سختیوں میں مبتلا تھے وہ، تو میدان حشر کی سختیوں میں کمی ہو جائے گی. تو اس طرح کی سفارش قیامت کے دن ہوگی. تو اس لیے یہ کوئی اہل ایمان یہ فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ اب مجھے بدعملی کی سزا ہی نہیں ملے گی چونکہ میری لازمی سفارش ہوگی، تو اس کی بھی قرآن نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. کہ سورہ نبا میں اور ان آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ مخصوص لوگ سفارش کریں گے، مخصوص لوگوں کی ہوگی اور ایک لمٹ میں ہوگی. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یہ وہ دن ہوگا جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے لیے رحمان اجازت دے. ورضی له قولا، اور رحمان اس کے لیے بات پر راضی ہو جائے، یعنی بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ کوئی اس کے لیے بات کر سکتا ہے. اس پر رحمان کی پرمیشن ہوگی تو ہوگا. اور رحمان نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور پیچھے ہے، یعنی ان کی تمام باتوں سے واقف ہے. تو لہذا وہ سمجھتا ہے کہ کس کے لیے سفارش کی اجازت ہونی چاہیے، کس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس کا علم کامل ہے. یعنی یہ بھی قیامت کے دن ایک تکا نہیں ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا قرآن اندازی میں نام آ گیا تو سلیکشن ہو گیا، نام نہیں آیا تو سلیکشن نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، لہذا اس کامل علم کی بیس پہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے سفارش کرنی ہے، کن لوگوں کی کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. تو وہ بھی اس میں لوگوں کے عمل سے اس کا تعلق ہوگا، عمل سے تعلق ہوگا. تو اللہ کو پتا ہے کہ بھئی یہ بندہ با عمل تھا، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے، تو ان کوتاہیوں کی سزا سفارش کے ذریعے معاف کروا دو. تھا یہ اچھا آدمی اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سفارش کی جائے. تو اللہ کا علم کامل ہے، تو اس کامل علم کی بیس پر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کس کی کتنی سفارش ہو اور کون سفارش کا اہل ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا علم کامل ہے لیکن تمہارا علم کامل نہیں ہے، تم نے اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا ہوا. لہذا یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ کس کی سفارش ہوگی کتنی ہوگی، بلکہ یہ وہ ذات فیصلہ کرے گی جس کا علم کامل ہے. تو یہ اللہ پر ہے، تم پر نہیں. جاہل لوگ یہی کرتے ہیں نا، وہ خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بابا ہمیں بخشوا دے گا قیامت کے دن، فلاں پیر بخشوا دے گا. کیسے بخشوائے گا؟ اللہ کہتے ہیں تو میں بتاؤں گا کون کس کی سفارش کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحِ، اچھا، اور مشرکین اس کے بھی قائل تھے شفاعت قہری کے. قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش لازمی قبول کرے گا. جو ہمارے بت ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو ریجیکٹ کر دے گا، یا اللہ کے پاس ریجیکشن کا آپشن بھی نہیں ہے. تو اس شفاعت قہری کی بھی قرآن نفی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. وہ اللہ کی مرضی ہے سفارش قبول کرے نہ کرے، اور مشرک کی تو کرے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور زمین آسمان کے نظاموں کو تھامنے والا ہے. اس میں بھی نفی ہے شفاعت قہری کی کہ بعض دفعہ آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں
تو کوئی ایسی سفارش آ جاتی ہے کہ آپ آفیسر ہونے کے باوجود اس سفارش کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ کو خوف ہوتا ہے یار میں نے اس آفیسر کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے بتوں اور تمہارے جو جاہل پیر ہیں ان کی سفارش کو لازمی قبول کرے. کیوں؟ تمام چہرے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. تو سارے چہرے جب اس کے فرما بردار ہوں گے تو اس کی مرضی کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے, وہ تھوڑی کسی کے دباؤ میں آئے گا. وقد خواب من حمل ظلما, اور نامراد ہو جائے گا وہ شخص جو ظلم اٹھا کے لائے گا. تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ سفارش کی بیس پہ ظلم کرنا, ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے ہر گناہ مراد ہے. ہر گناہ کو قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے, جو بھی برائی ہے. تو جو برائی لے کر آئے گا وہ نامراد ہو جائے گا. لہذا شفاعت کے لالچ میں برائیوں کا ارتکاب مت شروع کر دو. اور خاص طور پہ جو اعلیٰ نوعیت کا ظلم ہے شرک, اس کی تو قرآن بار بار وضاحت کرتا ہے کہ جو شرک لے کر آئے گا وہ تو نامراد اور برباد ہو گیا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ, اس کے برعکس جو نیک اعمال کرے گا, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو, کفر کی حالت میں کفر کے ساتھ کوئی نیکی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا, اس کو تو سفارش کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ظلم کا خوف ہی نہیں ہوگا. یہ بار بار نا قرآن اس کانسیپٹ کی نفی کر رہا ہے جو مشرکین کی تھی کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے, فلانے کی سفارش کام آ جائے گی فلانے کی. تو قرآن عمل کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, عمل پہ لا رہا ہے, آپ کو عمل کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ظلم لے کر آئے گا نامراد ہوگا, اور جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ مومن بھی ہو تو فلا یخاف ظلما, اسے کوئی ظلم کا خوف نہیں ہوگا, اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی کہ اللہ اس کا اجر نہ دیں. ولا امت ہضما, اور نہ کوئی کمی ہوگی. کیا مطلب جتنا اجر بنتا تھا اللہ اس میں سفارش نہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی اللہ کمی کر دے, ایسا بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں اجر بھی پورا ملے گا اور کوئی نیکی ضائع بھی نہیں ہوگی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, قرآن جب آخرت کے جو حالات ہیں اور وہ تمام چیزیں جو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں, وہ تمام چیزوں کو جب قرآن ایکسپلین کرتا ہے تو پھر خود سے اپنی تعریف بھی کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ, دیکھو اس طرح سے ہم نے انزلناہ, اس قرآن کو نازل کیا, جس طرح تم دیکھ رہے ہو اس کی آیتوں کو, اس طرح ہم نے نازل کیا. قرآن عربیہ, ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے تاکہ اولین مخاطب جو عرب تھے ان کو پہلے سمجھ میں آئے, پھر آگے وہ لوگوں کو سمجھائیں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ, اور اس میں ہم نے وعید کو بار بار بیان کیا, کیونکہ آخرت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں نا, تو ہم نے بار بار بیان کیا بہت وضاحت کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, تاکہ یہ لوگ بچ جائیں برائی سے, عقیدے کی برائی سے بھی اور عمل کی برائی سے بھی. اور اگر کوئی پورا نہ بچے تو کیا ہو, يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا, یہ قرآن ان کے لیے کچھ نصیحت پیدا کر دے. کسی کو پورا فائدہ ہوگا, کسی کو آدھا فائدہ ہوگا, کسی کو 1/4 ہوگا, تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا. تو مقصد اس قرآن کا کیا ہے کہ نصیحت پیدا ہو جائے, کوئی مکمل بن جائے, کوئی آدھا بن جائے. مقصد یہ کہ برائی جس حد تک کم ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, وہ ختم ہو. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ, بس بلند ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے برحق, کہ وہ کیسی کیسی آیتیں نازل کر رہے ہیں, لہذا وہ ہر عیب سے پاک ہے, وہ بہت بلند مرتبے والا ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے. ہو یہ رہا تھا کہ جب وہی کیونکہ سورہ طٰہٰ بھی ابتدائی آیات میں سے ہے نا, مکی صورتوں میں سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوتا تھا یہ قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو جبریل کے جانے کے بعد میں بھول جاؤں. جبریل جب یہ میرے دل پہ نازل کر رہے ہیں تو آپ اس کو بار بار جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے, کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ میں نے امت تک پہنچانا ہے, کوئی زبر زیر کوئی بھی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے مجھ سے. تو آپ کو بہت ٹینشن ہوتی تھی, مشقت ہوتی تھی. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کل پیپر ہے یا آج پیپر ہے اور کوئی آپ کو کسی سوال کا جواب بتائے کہ اسپیسیفک یہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور ایک دفعہ بتا کے چلا جائے, تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ فوراً وہ الفاظ ایک دم دہرانا شروع کر دو کہ بھائی ایک حرف بھی نہ رہ جائے, اور پھر کنفیوز ہو جاؤ گے آپ, تو کیا حالت ہوگی آپ کی. تو سوچئے نبی کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ جن کے ذمے ہے کہ ایک حرف میں بھی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی, اور جیسے جیسے کلام نازل ہو رہا ہے ایز اٹ از امت کو پہنچانا ہے, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. تو نبی کے ذہن پہ اور دل پہ کس قدر بوجھ ہوتا ہوگا کہ ایسا نہ ہو اللہ کا کلام آگے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے. تو قرآن
تمام مضامین کو روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی تنبیہ کرتا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تو ہے آپ کی پہنچانا، لیکن یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ آپ کو یاد کروا دے گا، لہذا آپ ٹینشن نہ لیں اس کی، آپ فوراً اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لا تعجل بالقرآن، جبریل پڑھ رہے ہیں اور آپ جلدی کر رہے ہیں اس کو پڑھ، آپ سن لیں پہلے پوری آیات، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے، یعنی اس کو پڑھنے میں، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کمپلیٹ ہو جائے۔ ہو یہ رہا تھا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے یہ تو ایک بہت سخت ذہنی دباؤ ہوگا۔ ایک شخص آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، آپ اس کی بات مکمل سننے سے پہلے اس کے سینٹنس کو شروع سے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، تو یہ کتنی یعنی ایک ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے نبی اس کی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے، جب بھی جبریل وحی لے کر آئیں تو پہلے وحی مکمل نازل ہونے دیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زبان سے دہرائیں یاد کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ زبان سے مت دہرائیں بلکہ نازل ہونے دیں، جلدی نہ کریں آپ اس میں۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے، سورہ قیامہ میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، جیسے سورہ قیامہ میں ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی آپ زبان کو حرکت نہ دیں اس قرآن کے ساتھ، جس کے نتیجہ یہ ہو کہ آپ جلدی کر رہے ہیں، یعنی جلدی آپ زبان سے حرکت دے کے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، وقرآنہ پھر اس کی قرات آپ کی زبان سے کروانا بھی ہمارے ذمے۔ تو وہاں بھی یہ مضمون ہے، یہاں بھی اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، فرمایا کہ ہاں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو علم اضافے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب یہ وحی نازل ہو تو آپ کو یاد ہو جائے، تو یہ بھی علم اضافہ ہے، تو اس کی آپ دعا مانگا کریں، بس یہ دعا کافی ہے، اس کی برکت سے ہم آپ کو اس کی آیتیں یاد کروا دیں گے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، قرآن پھر اپنے اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتا ہے کہ اے لوگو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کی ہولناکیاں اور بدعمالیاں لے کر آؤ گے تو سفارشیں کام نہیں آئیں گی، تو خطاؤں سے بچو، تمہیں جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرو۔ تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، ان سے غلطی ہوئی، ان کو بھی سزا ملی، تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی، تم کیسے سمجھتے ہو کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ تو یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، آدم سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، من قبل پہلے، یعنی آج ہم تمہیں کہہ رہے ہیں پہلے ہم آدم سے بھی عہد لے چکے ہیں، فَنَسِیَ، آدم بھول گئے۔ یہاں بھولنے کا مراد بھولنا نہیں ہے، بلکہ بھولنے سے مراد ہے غفلت، یہ بھولنے کا لازمی معنی ہے، یعنی جب انسان غفلت میں آتا ہے تو بھولتا ہے نا کسی چیز کو، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بھولے نہیں تھے آدم علیہ السلام، بلکہ شیطان نے ان کو ورغلایا تھا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے کھانے سے کبھی آپ پر موت واقع نہیں ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اللہ نے اس لیے آپ کو اس سے روک دیا ہے تاکہ آپ پر موت بھی آئے، تو موت سے بچنے کے لیے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کوئی تعویل کر لی ہوگی کہ یہ والا درخت نہیں، اللہ نے اس درخت سے جو روکا ہے تو مراد اسپیسیفک یہ والا درخت ہوگا، ہو سکتا ہے اس جنس کا جو دوسرا درخت ہے اس سے نہ روکا ہو، اس طرح کوئی شیطان نے تعویلات سکھا کے آپ سے خطا کروا دی۔ تو یہاں بھولنے سے مراد کیا ہے کہ غفلت کا طاری ہونا، تو آدم علیہ السلام پہ غفلت طاری ہو گئی، یاد تو تھا ان کو کہ اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ بھول سے کوئی کام ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی شریعت میں معاف ہے۔ رفیع عن امتی الخطا والنسیان، حدیث میں آتے ہیں میری امت میں خطا اور نسیان معاف ہے۔ یہاں میری امت سے مراد صرف میری امت نہیں ہے، یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، پوری ہر امت میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ جب تک کوئی جان کر غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے نہیں ہیں۔ ہاں اس بھولنے میں اگر اس کی غفلت کا اثر ہے پھر ایک الگ بات ہے۔ تو فنسیہ کا مطلب آدم علیہ السلام پر غفلت طاری ہوئی، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا، مضبوط نہیں ہم نے آدم کو پایا، کہ ایک عزم ہوتا ہے نا کہ میں نے خطا سے بچنا ہے، تو وہ جو ارادے کی پختگی ہے آپ میں نہیں تھی، ارادہ تو کیا تھا کہ میں بچوں گا لیکن اس میں پختگی نہیں تھی، تو یہ خطا آدم سے ہوئی، اور ارادے کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے
تو جس کی آگے پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا ملی، پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو مقرب بنا لیا۔ تو اگر تمہارے بھی ارادے میں پختگی نہیں ہوگی اور خطا کرو گے تو تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے، اور حل اس کا یہی ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو پھر پکی توبہ کرنی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر آدم علیہ السلام سے دوبارہ کبھی خطا نہیں ہوئی، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔